بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اس مالک کے نام سے جو سب کا ہے اور بہت مہربان ہے۔ ہم لوگ ایک ایسے یگ میں جی رہے ہیں کہ ایسی خبریں بہت کم آتی ہیں جس سے ان لوگوں کو خوشی ہو جو دل سے سب کا بھلا چاہتے ہیں، جن کے مزاج میں سمپردائکتا نہیں ہے، جو انسانیت اور مانوتا سے پریم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایسی خبریں کم آتی ہیں جن سے وہ خوش ہوں۔ چونکہ یہ کچھ کلیگ چل رہا ہے اور ظلم ہی کا دورہ ہے، تو زیادہ تر خبریں وہ آتی ہیں جن سے اچھے لوگوں کے دل دکھتے ہیں۔ لیکن آج میں دو خبروں پر اپنی دل کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی دل کی بہت ہی خوشی ظاہر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک تو خبر آئی ہے کہ جو اتراکھنڈ میں ہمارے مزدور بھائی اتنے دن سے پھنسے ہوئے تھے اور بہت کوششیں کی جا رہی تھیں، مشینیں، ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی تھی ان مزدوروں کو زندہ نکالنے کے لیے، یہاں تک کہ امریکہ سے بھی ایک بہت بھاری مشینری منگوائی گئی اور وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ وہ مشینری ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد بلایا گیا دلی سے ایک چھوٹے سے گروپ کو جو ریت مائننگ کا کام کرتا ہے، منا قریشی، وکیل خان، فیروز اور بھی کچھ نام ہیں ہمارے نان مسلم بھائیوں کے۔ ان پورے گروپ نے آ کر یہاں اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ یہ لوگ اندر داخل ہوئے اور جا کر تھوڑے وقت کے پریاس کے نتیجے میں یہ سارے ہمارے مزدور بھائی صحیح سالم باہر نکل آئے۔ ہر انسان کو اور خاص طور پر ہر بھارتی ناگرک کو اس پر جتنی بھی خوشی ہو کم ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس پورے گروپ کو، اس کے ایک ایک کاریہ کو، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ بہت بڑی خدمت انجام دی اور ان مزدور بھائیوں کو صحیح سلامت باہر نکالا۔ ان کے پریواروں کی خوشی میں پوری طرح شریک ہوں اور میں کچھ ڈیٹیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ان کے نام صحیح پورے معلوم ہو جائیں، تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی ایک خوشی کے اظہار کے طور پر میں کچھ انعام، کچھ ان کے بچوں کی مٹھائی کے لیے، خوشی کے لیے، ان کے پریوار کی کچھ ان کو اپہار، کچھ تحفہ، کچھ گفٹ بھیجوں۔ میں نے کسی سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان تمام اس گروپ کے بھائیوں کی کچھ ڈیٹیل معلوم ہو جائے تو میں کچھ ان کی سیوا کر سکوں، کچھ ان کو انعام بھیج سکوں۔ یہ بہت بڑا احسان کیا ہے انہوں نے۔ کسی ایک انسان کی زندگی بچا لینا قرآن کے مطابق یہ ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچا لی، تو ان لوگوں نے پورے انسانیت کی زندگی بچائی ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دوسری جو بہت اچھی خبر آج ملی ہے جس سے بہت ہی خوشی ہے، وہ یہ کہ گجرات ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا ہے، شاید وہ کل ہی آیا ہے، جس میں کوئی PIL داخل کی گئی تھی کہ مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان پر پابندی لگا دی جائے۔ تو چیف جسٹس کی بینچ نے اس مقدمے کو سنا اور اس کو ڈسمس کیا، اور یہ کمنٹس پاس کر کے ڈسمس کیا کہ آپ کو اذان کے ذریعے سے نوائز پولیوشن بہت نظر آتا ہے، لیکن جو مختلف پوجاؤں اور تہواروں کے موقع پر جو DJ بجتا ہے، جو ناچ گانے ہوتے ہیں سڑکوں پر، جو مندروں سے بہت بھاری آواز میں، اس پر آپ کو کوئی نوائز پولیوشن نظر نہیں آتا۔ کیوں آپ یہ پٹیشن لے کر آئے ہیں؟ جو چیف جسٹس غالباً ان کا میڈم سنیتا نام ہے،
میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بھارتیہ سنویدھان اور جو انڈین آئیڈیا آف انڈیا ہے اس کی بہت لاج رکھی اور بڑا ایک صاف ججمنٹ دیا۔ ہمارے ملک میں جو حالات ہیں اس میں ایک جوڈیشری ہی شاید ایک آخری امید بچی ہے، اور ہر بھارتیہ ناگرک کا یہ فرض ہے کہ جب جوڈیشری اپنا فرض ادا کرے تو ہم اس کو اکنالج کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ میں دل کی گہرائیوں سے گجرات ہائی کورٹ کو اور اپنی پوری جوڈیشری کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک نان ایشو کو ایشو نہیں بننے دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ سپریم کورٹ بھی کیس لے کر جائیں گے تو وہاں اس سے بھی اسی طرح کا صاف انصاف ملے گا۔ ہمارے ملک کو انصاف کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کو کچھ لوگ جو دیش کے دشمن ہیں، وہ پتہ نہیں شاید سول وار کی طرف ملک کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں، وہ ایسے لوگ ان کو پہچان لینا چاہیے، یہ لوگ ملک کے دشمن ہیں۔ میں ایک بار پھر گجرات ہائی کورٹ کو اور جو بھی بینچ جس بینچ نے اس کیس کی ہیئرنگ کی ہے اور یہ ججمنٹ سنایا ہے، ان سب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے انڈیا کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مسلمانوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ضرورت سے زیادہ نہ کریں۔ میں اس بات کو یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی راتوں میں ہماری بہت سی مسجدوں میں 1-1.5 گھنٹے تک جو اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں، اب اتنے بج کر اتنے منٹ ہو گئے، اب اتنے بج کر اتنے منٹ ہو گئے، اب روزہ رکھنے والے لوگ اٹھ جائیں، اب سحری کر لیں، اب یہ بہت غیر ضروری ہے۔ ہر گھر میں گھڑیاں موجود ہیں، ہر گھر میں لوگ اس بات کو اب جانکاری رکھتے ہیں کہ سحری کا وقت کب ختم ہو گیا، افطار کا وقت کب شروع ہوا۔ اب اتنے لمبے چوڑے اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم بھی جو ہم کو ہمارے قانون نے جو آزادی دی ہے اس کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال کر کے ایک تکلیف اپنی طرف نہ بلائیں۔ ہم انصاف سے کام لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان بھی اپنے رویے کو ذرا بہتر بنائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا پیغام صاف آپ سب تک پہنچ گیا ہوگا، اور یہ پہلی بار میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھی سنیں اور اس کو پسند کریں وہ اس کو ذرا زیادہ سے زیادہ وائرل کریں۔ یہ دیش کی ایک خدمت ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔